کہانی کچھ یوں ہے کہ بہت پرانے زمانے میں سمندر کے کنارے کچھ ٹرٹلز کا خاندان آباد تھا. ٹرٹل سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ کچھوے. جی دیکھ, اب وہاں پر یہ رہتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے. ایک بار اس خاندان نے فیصلہ کیا کہ ہم پکنک منانے جاتے ہیں. اب فیصلہ تو ہو گیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ٹرٹلز جو ہوتے ہیں یہ بڑے سست ہوتے ہیں. قدرتی طور پر ان کی رفتار جو ہے نا بڑی سلو ہوتی ہے, اتنا زیادہ چل تو اسپیڈ سے نہیں سکتے. انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا نا, ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم ون ڈے پکنک منائیں گے, یعنی صبح جائیں گے, شام کو واپس لوٹ کے گھر آ جائیں گے. پکنک کے لیے پہلے تو ڈھیر سارا سامان جمع کیا, جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے, برتن بھی لیے, کھانے پکانے کے لیے چیزیں بھی لی, تو کچھ سبزی بھی لی, کچھ فروٹس بھی لیے. ساری چیزیں لے کر یہ نکل پڑے پکنک کے لیے. پہلے تو چلتے 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 کئی گھنٹے تک تو انہوں نے اسپاٹ کی تلاش کی کہ کسی اچھی جگہ پر ہمیں پکنک منانے کے لیے کوئی جگہ مل جائے. چند گھنٹوں کے بعد انہیں ایک اچھی سی جگہ مل گئی. اب جب اچھی سی جگہ مل گئی تو اب انہوں نے وہاں پر سارا اپنا انتظام کرنا شروع کیا. کھانا پکانا ایک طرف شروع کیا, ایک طرف جناب کھیل کود شروع ہو گیا, تو ایک طرف کچھ کچھوے جو ہے وہ سوئمنگ کرنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو سب کو لگی تیز بھوک. اب جب بھوک لگی تو سب کو کیا یاد آیا؟ کھانا. کیا یاد آتا ہے بھائی؟ کھانا. سب کو کھانا یاد آیا. سارے مل گئے اور ایک جگہ پر بڑا سا دسترخوان لگایا گیا. دسترخوان لگا کر جتنا کھانا پکا تھا وہ ساری چیزیں سجا دی گئی, لیکن ایک چیز کی مسنگ تھی اور وہ تھا نمک. کیا چیز؟ نمک. نمک بھول گئے تھے. اب بھوک بھی لگی تھی, لیکن ساتھ چونکہ پکنک منانے آئے تھے, انجوائے کرنے آئے تھے, تو سب نے کہا نہیں جناب, بغیر نمک کے تو یہ پکنک کا مزہ سارا کرکرا ہو جائے گا, ہمیں کھانے کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا, ٹیسٹ نہیں آئے گا, بغیر نمک کے کھانے کا مزہ آئے گا ہی نہیں. لہٰذا ہم میں سے کوئی جائے اور پہلے نمک لے کر آئے. اب یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ کوئی جائے گا, اور نہال بھائی کیا لے کر آئے گا؟ نمک لے کے آئے. نمک لے کے آئے گا. لیکن جائے گا کون؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ تھا نا, کیونکہ اتنے گھنٹے انہوں نے یہاں پر اس اسپاٹ کو تلاش کرنے میں لگا دیے تھے. گھر بھی کافی دور تھا. کافی دیر تک تو بحث چلتی رہی کہ جناب کون جائے گا, یہ جائے گا, وہ کہے نہیں چھوٹا جائے گا, چھوٹا کہے نہیں جناب موٹا جائے گا, موٹا کہے نہیں جناب بڑا جائے گا. تو اس طریقے سے پہلے تو بحث چلتی رہی. بالآخر ایک فیصلہ ہوا کہ ایک ینگ ٹرٹل جو تھا وہ قدرے تیز چلتا تھا, وہ جائے گا اور وہ جا کر نمک لے کر آئے گا. چلیں جناب, یہ فیصلہ تو ہو گیا, لیکن اس ٹرٹل نے ساتھ یہ شرط لگا دی کہ میں جاؤں گا ضرور, لیکن جب تک میں واپس نہیں آؤں تب تک آپ میں سے کوئی بھی کھانا شروع نہیں کرے گا, کھانا نہیں کھائے گا. یہ شرط ہے میری. سب نے کہا ٹھیک ہے جناب, آپ جب تک نہیں آتے ہم کھانا شروع نہیں کریں گے, لیکن آپ نے بھی آنا جلدی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ شرط لگا کر وہ وہاں سے چلنا شروع ہوا. اب وہ چلا تو گیا, لیکن وقت گزرتا گیا. پہلے تو 2 گھنٹے گزرے, چونکہ 2 گھنٹے گھر تو دور نہیں تھا. 2 گھنٹے گزرے, سب کو تشویش ہوئی کہ جناب 2 گھنٹے ہو گئے اب تک یہ نہیں آیا. سب ایک دوسرے آپس میں باتیں کرنے لگے. اب کھیل کھیل کر بھی, دوسری ایکٹیویٹیز کر کر کے بھی وقت ٹائم پاس نہ ہو. ایک طرف بھوک لگی ہوئی, دوسری طرف جناب نمک کا انتظار, تیسری طرف کھانا جو تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا. کرتے کرتے 3 گھنٹے ہوئے, 4 گھنٹے گزر گئے. جب 4 گھنٹے گزر گئے نا, جو بوڑھے اور بزرگ ٹرٹلز تھے نا, ان کا صبر کا پیمانہ ہو گیا لبریز. انہوں نے کہا جناب اب ہم مزید انتظار نہیں کریں گے اور اب ہم کھانا کھائیں گے. سب نے فیصلہ کیا جناب واقعی ٹائم تو بہت گزر گیا ہے, 4 گھنٹے گزر گئے, 4 گھنٹے ہم نے اس کا انتظار کیا, اب تک یہ نہیں آیا. چلو اب ہم کھانا کھا لیتے ہیں. اب جیسے ہی خاندان پورا دسترخوان پہ بیٹھا نا کھانے کے لیے, اور جیسے ہی کھانا شروع کیا, وہ جو ینگ ٹرٹل تھا نا وہ ایک پیڑ کے پیچھے سے نکلا اور نکل کر کہنے لگا دیکھا, مجھے پتا تھا تم لوگ میرا انتظار نہیں کرو گے اور تم لوگ میرے بغیر ہی کھانا شروع کر دو گے. اب میں نہیں جا رہا نمک لینے کے لیے. اب جناب سارے خاندان والوں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ تم گئے بھی نہیں اور ہمارا وقت بھی اتنا ضائع کر دیا. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے اور ہم اس کو پکڑ لیں. یہ گلاس تم نے توڑا ہے نا, اچھا اب میں امی کو ضرور بتاؤں گا.
وہ اسی ٹو میں لگے رہتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی غلطی کرے تو ہم اسے کیا کر لیں, پکڑ لیں. اس کہانی میں اور بھی ہمیں کئی سارے سبق ملتے ہیں, لیکن ہمیں ایک تو کچھووں کی طرح سست روی نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے بڑے ہمیں کوئی کام دیں تو ہمیں فوری طور پہ وہ کام کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اب اس پرومس کو بھی نبھانا چاہیے, پورا کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے.